تو حکم یہ ہے کہ پہلے وہ سورت پڑھے، سورت ملائے، اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے، اور رکوع کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل تحصیل القرآن آفیشیل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں رحمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آؤ دین سیکھیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم لائے ہیں چند دینی مسائل، اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی جید عالم دین حضرت مولانا شمس الحسن صاحب قاسمی۔ مولانا صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، آج آپ سے سجدہ سہو کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ سجدہ سہو کیوں مشروع ہوا، تو یعنی کیوں رکھا گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلا سوال کہ سجدہ سہو کیوں مشروع ہوا، کیوں رکھا گیا؟ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، ابدی دشمن ہے۔ انسان نیک کام کرے، اچھے کام کرے، شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا۔ چنانچہ جب نمازی نماز شروع کرتا ہے تو نماز کے درمیان شیطان طرح طرح کے خیالات، وساوس ڈالتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ نماز خراب ہو جائے۔ نماز کو خراب کرنے کے لیے طرح طرح کے خیالات اور وساوس جو ہے شیطان ڈالتا ہے، اور کبھی بے خیالی میں انسان غلطی بھی کر بیٹھتا ہے، تو اس غلطی کی تلافی اور شیطان کی اس کوشش اور شیطان کو اس مشن میں ناکام کرنے کے لیے شریعت نے سجدہ سہو کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کو شبہ میں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اسے یہ معلوم نہیں رہتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز کی پڑھ لی ہیں۔ لہذا جب تم میں سے کسی کو اس بات کا احساس ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے اور کر لے۔ شیطان کی کوشش کو ناکام کرنے اور جو غلطی ہو گئی، غلطی کی تلافی کے لیے سجدہ سہو مشروع ہوا ہے۔ مولانا صاحب، ہمارا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کے اسباب کیا ہیں، یعنی کون سے کام کرنے پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جی، دوسرا سوال کہ سجدہ سہو کے اسباب کیا ہیں، یعنی کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، سجدہ سہو کے چند اسباب ہیں، یعنی چند کام وہ ہیں میں سے کوئی کام کر لیا گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دینا۔ مثلا قرات سے پہلے رکوع کر لیا، یا سورہ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھ لی۔ تو پہلی چیز، کسی بھی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دینا۔ نمبر 2، کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مؤخر کر دینا۔ مثلا ایک رکعت میں 2 سجدہ کرنے کے بجائے 1 سجدہ کیا، 1 سجدہ کرنا بھول گیا، اگلی رکعت میں 3 سجدے کر لیے۔ یا سورہ فاتحہ سورت کے بعد پڑھ لی، تو یہ 2 کام ہو گئے۔
پہلا کام کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دینا، دوسرا کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مؤخر کر دینا، تیسرا کام، تیسرا سبب کسی فرض یا واجب عمل کا تکرار کر دینا۔ مثلا ایک رکعت میں 3 سجدے کر لیے، ایک رکعت میں 2 رکوع کر لیے، یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام، چوتھا سبب کسی واجب کی صفت کو بدل دینا، کسی واجب کی صفت کو بدل دینا۔ مثلا جن نمازوں میں قرات زور سے کرنی ہے امام نے ان نمازوں میں قرات آہستہ کر دی، یہ جن نمازوں میں قرات آہستہ کرنی ہے امام نے ان نماز میں قرات زور سے کر دی۔ یہ 4 اسباب ہو گئے۔ پانچواں سبب، پانچواں کام کسی واجب کو بھولے سے ترک کر دینا۔ مثلا سورہ فاتحہ کو بھولے سے چھوڑ دیا یا تحیات کو چھوڑ دیا۔ یہ 5 اسباب وہ ہیں، یہ 5 کام وہ ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی کیا، کوئی ایک سبب بھی پایا گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 1 کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دینا۔ نمبر 2 کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مؤخر کر دینا۔ نمبر 3 کسی فرض یا واجب عمل کا تکرار کر دینا۔ نمبر 4 کسی واجب عمل کی صفت کو بدل دینا۔ اور نمبر 5 کسی واجب کو بھول کر کے ترک کر دینا۔ یہ 5 اسباب ہیں، ان میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ہمارا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ میں یعنی آخری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد دائیں جانب ایک سلام پھیرے اور اس کے بعد 2 سجدے کرے، 2 سجدے کر کے بیٹھ کر دوبارہ التحیات پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، اس کے بعد دعائیں پڑھ کر سلام پھیرے نماز کو مکمل کرے۔ ہمارا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز میں کسی واجب کو چھوڑ دیا تو کیا سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ سجدہ سہو کے وجوب کے جو 5 اسباب ہیں ان میں سے 5واں سبب یہ تھا کسی واجب کو بھولے سے چھوڑ دینا۔ 2 باتیں ہیں ذہن میں رہیں، ایک ہے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ گیا اور ایک ہے جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹا ہے، کوئی واجب ترک ہوا ہے تو وہاں پر سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی، یعنی نماز ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر واجب کو ترک کیا ہے، سجدہ سہو کرنے سے اس غلطی کی تلافی نہیں ہوگی بلکہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر واجب بھول کر کے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر واجب کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ ہمارا 5واں سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ کے بجائے سورت شروع کر دی اور بعد میں اسے یاد آیا کہ سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی تو اب وہ کیا کرے؟ ماشاءاللہ اہم سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ کے بجائے سورت شروع کر دی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ ہم نے سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر سورت ملائے اور اس کے بعد آخری رکعت میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ دوبارہ یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے نماز شروع کی، سورہ فاتحہ کو بھول گیا، سورت شروع کر دی، بعد میں اس کو یاد آیا کہ ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، تو حکم یہ ہے کہ اب پہلے وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد سورت ملائے اور اس کے بعد اخیر میں سجدہ سہو کرے گا۔ ہمارا آپ سے
چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد صورت ملائے بغیر رکوع کر لیا، پھر اسے رکوع میں یا رکوع سے اٹھ کر یاد آیا کہ اس نے صورت نہیں ملائی، تو اب وہ کیا کرے؟ بہت اہم سوال ہے اور بہت ضروری مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر رکوع کر دیا، یعنی صورت ملائے بغیر رکوع کر دیا، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع کر دیا، صورت نہیں پڑھی، اب اس کو رکوع میں یاد آیا کہ ہم نے صورت نہیں ملائی ہے، یا رکوع سے اٹھنے کے بعد یاد آیا کہ ہم نے صورت نہیں ملائی تھی، تو حکم یہ ہے کہ پہلے وہ صورت پڑھے، صورت ملائے، اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے، اور رکوع کرنے کے بعد اخیر میں سجدے سہو بھی کرے گا۔ ایک بار اور سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ پڑھ کر صورت ملائے بغیر رکوع کر دیا، رکوع میں اسے یاد آیا کہ ہم نے صورت نہیں ملائی ہے، یا رکوع سے اٹھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ ہم نے صورت نہیں ملائی تھی، تو حکم یہ ہے کہ پہلے وہ صورت ملائے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ رکوع کرے گا، اور اخیر میں پھر سجدے سہو بھی کرے گا۔ ہمارا آپ سے 7واں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے قاعدے میں اتحیات پڑھنے کے بعد بھولے سے درود شریف پڑھ لے، بعد میں اسے یاد آئے کہ دوسری رکعت ہے تو وہ کھڑا ہو گیا، تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے، اگر فرض نماز ہے اور قاعدہ اولیٰ میں اتحیات پڑھنے کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد اس نے درود شریف بھول کر کے شروع کر دی اور علی آل محمد تک پہنچ گیا، علی آل محمد تک پہنچ گیا، تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اگر درود شریف شروع کر دی ہے لیکن علی آل محمد تک نہیں پہنچا، پھر اسے یاد آ گیا، وہ کھڑا ہو گیا، تو سجدہ سہو اس پر واجب نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مولانا صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم انہی مسائل پر اتفاق کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل تحصیل القرآن آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔